آپ کو اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی ہے، مخلوقاتوں کو سجایا ہے، پیدا کیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کئی لاکھ مخلوقات ہے، پیداوار ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن آپ شمار کرتے جاؤ گے اللہ رب العالمین کی نعمت کبھی ختم نہ ہوگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنتے جاؤ، شمار کرتے جاؤ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، اللہ کی مخلوقات کتنی ہے، اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کتنی بڑی ہے، اس کی وسعت کا اندازہ کر نہیں سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو سجایا، اور کائنات میں مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کا واضح مقصد اپنی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے تخلیق کے وجود میں لایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روز ازل میں تمام انسانوں سے جب باپ آدم علیہ السلام کے پشت سے قیامت تک کے صبح تک ہونے والے تمام ذریات سے اقرار لے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے، یہ مسلمانوں نے نہیں، مومنوں نے نہیں، بلکہ کل کائنات میں جتنے بھی ادیان ماننے والے ہیں، چاہے ادیان دین ماننے والے نہیں ہیں، سارے لوگ، سارے انسان اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی انتظام کرنے والا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کے لیے اللہ رب العالمین اس کائنات کو سجایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقْنَا لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسانوں تمہارے مفاد کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے ہم نے ساری کائنات کو، زمین کو، نباتات کو، شجرات کو، حیوانات کو، اور جتنی بھی چیز ہیں میرے بھائی، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے انسان کے مفاد کے لیے۔ لیکن انسان اس دنیا میں آنے کے بعد پھر وہی انسان شیطان کی وجہ سے، ازلی دشمن کی وجہ سے، پھر انسان دنیا میں آ کر کے پھر یہ بھٹک گیا ہے۔ پھر پہلے جو نمبر پر آتا ہے، میں مختصر انداز میں صرف سرسری جائزہ لیتا ہوں میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں یہ انسان آ کر کے کوئی تو آستک بنا ہے اور کوئی ناستک بنا ہے۔ ایک سروے کے مطابق 17% یا 14% یعنی ناستک ہے، اور 87% یا 83% یعنی آستک ہے، عبادت کرنے والا، اللہ کے وجود کو پانے والا۔ پھر دین کو ماننے والے میں پھر یعنی بھنتائیں ہیں، اختلاف ہے، کوئی اللہ کو یعنی ڈائریکٹ مانتا ہے، اللہ کی عبادت یعنی کرتا ہے، اور کوئی پھر ساجھا کرتا ہے، کوئی پھر مختلف انداز میں دین پر چلتا ہے، اپنے تخیلات کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق اپنے دین کو بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے مطابق وہ چلتا ہے، حالانکہ وہ پسندیدہ، وہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین نہیں ہے۔ جو خالق نے، جو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، منشیہ کو پیدا کیا ہے، جس دین
دین کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے وہ دین کے مطابق نہیں چلتا ہے، بلکہ وہ گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، شیطان کے راستے پر چلتا ہے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، اپنے خیالی دین پر چلتا ہے۔ میرے بھائی یہ ہے میرے بھائی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک اللہ ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے، دین اسلام ہے۔ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کے ریزرو بینک ایک روپیہ سکہ رائج الوقت قرار دیا ہے، ایک روپیہ چلتا ہے میرے بھائی، جس میں یعنی ریزرو بینک کا یا اسٹیٹ بینک کا یا گورنمنٹ آف انڈیا کا جس میں ٹھپا لگا ہوا رہتا ہے وہ روپیہ چلتا ہے، لیکن جس میں ٹھپا نہیں لگا ہوا ہوتا ہے میرے بھائی وہ مارکیٹ میں وہ روپیہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے پاس جو دین چلے گا وہی دین چلے گا، وہی دین قابل قبول ہوگا جس پر اللہ کا مہر لگا ہوا ہوگا، جس پر اللہ کا یعنی چھاپ لگا ہوا ہوگا، اور آپ دین کے نام پر کچھ بھی بنا لے اور کچھ بھی کرے، موہوم پر، وہم پر، اوہام پرستی کی بنیاد پر، خیالات پر آپ دین بنا لیں اور اس کے مطابق چلے، وہ دین نہیں ہے اور اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ رب العالمین کے پاس دین اسلام ہے میرے بھائی۔ میں تفصیل کی طرف نہیں جا رہا ہوں، آئیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو طریقہ پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہی کا طریقہ پسند کیا ہے۔ آپ کا چلنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا تجارت کرنا، آپ کی نوکری کرنا، آپ کا بزنس کرنا، آپ کی کاشتکاری کرنا، آپ کا ہوائی سفر کرنا، آپ کا عبادت کرنا میرے بھائی وہ اسلام کے طریقے کے مطابق ہو تو اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی آدمی جو شخص دین اسلام کے طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ تلاش کرے گا، دوسرے طریقے کے مطابق چلے گا، دوسرے طریقے کے مطابق وہ عبادت کرے گا، دوسرے طریقے کے مطابق وہ تجارت کرے گا، دوسرے طریقے کے مطابق کھیتی باڑی کرے گا، دوسرے طریقے کے مطابق لین دین کرے گا، دوسرے طریقے کے مطابق لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرے گا، دوسرے طریقے کے مطابق لوگوں کے ساتھ یعنی رہن سہن کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے میرے بھائی۔ لہٰذا اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم چلتے ہیں، اگر ہمارا بود و باس ہے، ہمارا رہن و سہن ہے، ہمارا اخلاق ہے، ہماری سیرت ہے، ہماری تجارت ہے، ہماری کھیتی باڑی ہے، ہمارا معاش ہے، ہمارا لین دین ہے تو وہ قابل قبول ہے میرے بھائی۔ دین کو بھی آپ کو سمجھنا ہے، جہاں سے دین آیا ہے میرے بھائی ذرا سا یعنی روشنی دیتے چلو، دین تصور دین کیا ہے میرے بھائی، دین کیسے آیا ہے، ہم تک دین کیسے پہنچا ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے دین کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا نزل بہ روح الامین علی قلبک، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دین اے محمد کریم
تمہارے قلب اطہر پر نزل بھی روح الامین، جبریل امین نے یہ دین لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل میں آیا ہے میرے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کیا، لیکن آپ ایک سوال کریٹ کریں گے، ایک سوال رکھیں گے میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ حدیث ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں وہ حدیث ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام جو کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ثابت کرتے تھے، وہ حدیث ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ قرآن کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ قرآن کہاں گیا ہے؟ ایک سوال کریٹ ہوتا ہے میرے بھائی، آپ کو جاننا چاہیے قرآن اس وقت ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بتاتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، فلاں سورہ میں، فلاں پارہ میں، فلاں سورہ میں اور فلاں آیت کے بعد رکھو، تب جا کر کے وہ قرآن بنتا تھا میرے بھائی۔ یعنی قرآن بھی اللہ کے جانب سے اور حدیث بھی اللہ کے جانب سے، یعنی یہ قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث یعنی وحی غیر مطلوع ہے میرے بھائی۔ لہذا یہ دین نام ہے قرآن کریم کا، اللہ رب العالمین کا وحی کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کیا ہے اور اس کو برقرار رکھا ہے، وہ دین ہے میرے بھائی، اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر میرے بھائی تصور دین ہے، ورنہ اس کی تفصیل یعنی لمبی ہے میرے بھائی۔ آگے چلیے، یہ دین آج کا دین نہیں ہے، صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین اسلام نہیں لایا ہے، بلکہ دین اسلام یعنی یہ آج پوری دنیا میں کہا جاتا ہے، اور ایک یعنی ہوا کھڑا کیا جاتا ہے میرے بھائی کہ یہ دین اسلام یعنی بعد کا پیداوار ہے میرے بھائی۔ ہندوستان میں بھی دین اسلام آیا تھا سب سے پہلے، اور پاکستان میں بھی دین اسلام آیا تھا سب سے پہلے، عرب میں بھی آیا تھا یعنی اسلام سب سے پہلے، کنعان میں بھی اسلام سب سے پہلے آیا تھا، مصر میں بھی سب سے پہلے اسلام آیا تھا، امریکہ میں بھی سب سے پہلے اسلام آیا تھا، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، اور یہ دین انبیاء کرام یعنی انبیاء کرام دھرتی میں لایا ہے، اور انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی، ایک توحید کی یعنی دعوت دیا تھا، اسلام کی دعوت دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اللہ رب العالمین کی ترانہ گاتے ہوئے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے بھائی اسی طرح نوح علیہ السلام کو لیجئے، سب سے پہلے جو اس دھرتی میں یعنی عمومی رسالت ہے میرے بھائی، سارے لوگوں کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں، رسول بن کر کے آئے ہیں، وہ نوح علیہ السلام۔ اس سے پہلے بھی یعنی انبیاء آئے تھے، لیکن بالعموم جو یعنی کافر اور مسلم ہر ایک کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں جو رسول آئے تھے وہ نوح علیہ السلام، اور تاریخ بھی شاہد ہے، تاریخ بھی گواہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو دعوت کا محور تھا، مرکز تھا، وہ ہمارے ہندوستان ہی تھا میرے بھائی۔ لوگ کہتے ہیں، ہمارے برادران وطن کہتے ہیں وہ منو تھے میرے بھائی، جس کو قرآن کریم نے اور عبرانی زبان میں، انجیل میں، تورات میں، زبور میں، دوسرے صحیفوں میں نوح علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے دعوت قومی لیلا و نہارا اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو لمبی عمر عطا فرمایا تھا، اور ایک زمانہ تک انہوں نے دعوت اسلام کیا میرے بھائی۔ آخر میں وہ یہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے مطیع و فرمانبردار ہو جاؤں، یہ اطاعت کرنے والا ہو جاؤں، اپنے گردن کو اللہ کے لیے جھکانے والا ہو جاؤں۔ کون کہا تھا؟
نوح علیہ السلام، جس کی تاریخ آج 10,000 سال پہلے یا 11,000 سال پہلے، یعنی سائنس تو کہتے ہیں کہ 3.5 لاکھ کروڑ سال پہلے یہ انسان آیا تھا۔ میرے بھائی مجھے معلوم نہیں، لیکن نوح علیہ السلام جب ابتدائی زمانہ میں آدم علیہ السلام کے بعد، ابو البشر کے بعد جو سب سے پہلے نبی اور رسول آئے تھے نوح علیہ السلام، انہوں نے کائنات کے لوگوں کو کہا تھا کہ میں اللہ کے لیے مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں، لہٰذا انبیاء کرام کی دعوت ہے، اسلام کی طرف دعوت ہے میرے بھائی، اور یہی سچا دین ہے، یہی صحیح دین ہے میرے بھائی، یہی توحید کا تصور لوگوں کو فطرت انسانی کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے میرے بھائی، لیکن لوگ فراموش کر گئے ہیں میرے بھائی۔